بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کچھ دیر بعد اجلاس کی صدارت وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف کریں گے۔ اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں بھارت کے اقدامات کے مضمرات اور پاکستان کے ممکنہ رد عمل پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارت نے دہشت گردی واقعے کے کئی شواہد موجود نہیں کیے ہیں۔ بھارت جب کوئی واقعہ ہوتا ہے ذمہ داری پاکستان پر ہی ڈال دیتا ہے۔ بھارتی اقدامات میں ناپختگی نظر آتی ہے۔ وردی اور ان کی وردی سیم نہیں ہوتی ہے۔ اگر ٹیررسٹ کو ہم دیکھیں گے 90 سے دیکھو کون سا ٹورسٹ انہوں نے مارا ہے۔ مانو یہ ہمارے باپ جیسے ہیں، مانو سکھ بھی یہاں پہ رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، کس سکھ کو مارا ہے؟ یہ خالی گورنمنٹ کی چال ہے، کیونکہ ان کو 2019 سے کشمیر کو ختم کرنا تھا۔ یہ گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے۔ یہ مانو ہمارا عمر عبداللہ صاحب ان کو سٹیٹ ہوڈ مانگ رہا تھا، انہوں نے اس پہ اٹیک کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں نے پہلگام واقعے کو مودی سرکار کی چال قرار دے دیا۔ اہم سوالات بھی اٹھا دیے۔ کہا کہ اتنے بھاری سیکیورٹی انتظامات اور سیکیورٹی کیمروں کی موجودگی میں یہ حملہ کیسے ہو گیا؟ یہ حکومت کی چال ہے، کیونکہ ان کو 2019 سے کشمیر کو ختم کرنا تھا۔ پہلگام واقعہ ڈرامہ اور چال ہے۔ 1990 سے لے کر اب تک کون سا سیاح ہم نے مارا ہے؟ یہاں پر سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ کس سکھ کو ہم نے مارا ہے؟ یہ ہمارا کشمیر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عمر عبداللہ ان سے اسٹیٹ ہولڈنگ مانگ رہا تھا، اسی لیے ڈرامہ کیا گیا۔ مودی نے دنیا کی نظروں میں دھول جھونک کر ایک بار پھر خطے کا امن داؤ پر لگا دیا۔ پہلگام حملے کو جواز بنا کر سنتاس معاہدہ معطل، پاکستانیوں کے ویزے منسوخ، 48 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق واہگہ اور اٹاری بارڈرز بند کر دیے گئے۔ سارک ویزا استثنا کے تحت پاکستانی شہریوں کے بھارت آنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ نئی دہلی میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن کے ڈیفنس، نیوی اور ایئر فورس ایڈوائزرز کو ایک ہفتے کے اندر ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ بھارت نے اسلام آباد میں تعینات اپنے دفاعی اتاشیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی عملے کی تعداد کم کر کے 30 افراد تک محدود کرنے کا اعلان۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطلی سے بھارت کی آبی جارحیت کھل کر سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ہندوستان دو طرفہ معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا۔ ہندوستان نے اپنا غیر ذمہ دارانہ اور مذموم چہرہ دنیا کو دکھا دیا۔ یہ مذموم حرکت 1960 کے سنتاس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ معاہدہ تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک دونوں ممالک متفق نہ ہوں۔ سنتاس معاہدے کے تحت 3 مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے لیے مختص کیے گئے، جبکہ 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو دیے گئے تھے۔ بھارت میں دہائیوں سے پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کے منصوبوں پر کام جاری۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں دریا چناب اور دریا نیلم جہلم پر کئی متنازع ڈیمز تعمیر کیے ہیں جو سنتاس معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ بھارت نے ضلع رام بن میں بگلیار ڈیم، بانڈی پورہ میں کشن گنگا ڈیم، کشتواڑ میں رتلے اور پکلدل ڈیمز، جبکہ ضلع ڈوڈا میں لوئر کلنائی ڈیم جیسے منصوبے مکمل یا زیر تعمیر ہیں۔ ان منصوبوں پر پاکستان نے عالمی سطح پر اعتراضات دائر کیے ہیں۔ یہ دریاؤں کے قدرتی بہاؤ کو متاثر کر رہے ہیں۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا جھوٹ بین الاقوامی میڈیا نے بے نقاب کر دیا۔ BBC اردو کے مطابق صحافیوں کو پہلگام میں حملے کی جگہ سے 60 کلومیٹر دور روک دیا گیا۔ صحافیوں کا اسپتال تک پہنچنا ناممکن۔ مقبوضہ کشمیر سے آزادانہ رپورٹنگ کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ رائٹرز نے حملے میں جاں بحق عادل حسین شاہ کی نماز جنازہ کی تصاویر شائع کر دیں۔ عادل حسین شاہ کی نماز جنازہ میں مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کرتا رہا ہے کہ حملہ آوروں نے مذہب پوچھ کر صرف ہندوؤں کو قتل کیا۔ بھارت جھوٹا فریبی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس بلایا جائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز شرکت کریں۔ سینیٹر فیصل وافدہ نے تجویز دے دی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ پاکستان پہلے، باقی سب بعد میں ہے۔ ہم سب متحد ہیں۔ پوری دنیا کو یہ جواب ملے کہ پاکستان کے آگے سیاسی اختلافات کچھ نہیں۔ پورا پاکستان اور قوم اپنی فوج کے پیچھے اور دشمنوں کے سامنے کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا بھارت کے جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر کوئی ایکشن ہوا تو ہمیشہ کی طرح بھرپور خطرناک ری ایکشن دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے آج ملاقاتوں کا دن۔ سلمان اکرم راجہ نے فہرست جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھجوا دی۔ عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر سمیت اہم رہنماؤں کا نام فہرست میں شامل نہیں۔ کمل شوزب، مریم کلثوم اکرم، محمد احمد چٹھا، مبین عارف جٹ، مزمل اسلم اور مصدق عباسی بانی سے ملاقات کریں گے۔
پی آئی اے کی نجکاری میں اہم پیش رفت، پرائیویٹ شعبے سے پی آئی اے کے حصص کی خریداری کے لیے اظہار دلچسپی کی درخواستیں طلب۔ نجکاری کمیشن کے مطابق 3 جون شام 4 بجے تک درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ وفاقی صوبائی حکومتیں یا سرکاری ادارہ درخواست دینے کا اہل نہ ہوگا۔ پی آئی اے کے خریدار کو نئے جہاز کی لیز یا خریداری پر سیلز ٹیکس استثنا ہوگا۔ پی آئی اے کے پاس اس وقت 78 مختلف مقامات کے روٹس ہیں۔ ایک ہفتے میں 268 فلائٹس کے ساتھ کاروبار جاری ہے۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے سعودی ہم منصب کا پاکستان کی اقتصادی ترقی میں سعودی عرب کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ کا حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر کار بند رہنے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی وزیر خزانہ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دے دی۔ وزیر خزانہ کی ہالینڈ کی ملکہ سے بھی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے ملکہ کو پاکستانی خواتین کی مالی شمولیت سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ غیر ملکی بینک سے $1 ارب قرض کے لیے مفاہمت طے۔ $1 ارب کا قرض 7.6% کی شرح سود پر لیا جائے گا۔ فائنل ٹرم شیٹ اور قرض فراہمی ADB کی جانب سے $500 ملین کی گارنٹی کی منظوری سے مشروط۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک $500 ملین کی گارنٹی 28 مئی کو اپنے بورڈ اجلاس میں دے گا۔ ذرائع کے مطابق رقم سے خیبر پختونخوا میں پاور ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں توسیع کی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ پہلا قرض ہے جو 5 سال کی مدت کے لیے لیا جا رہا ہے۔ جرائم پیشہ افراد کی نگرانی اور امن و امان کے قیام کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کا بڑا فیصلہ۔ عادی مجرمان اور 4تھ شیڈول میں شامل افراد کو ٹریکنگ ڈیوائس پہنائی جائے گی۔ 1500 ٹریکنگ ڈیوائسز قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تقسیم۔ ٹریکنگ بینڈز پہننے والے مجرمان کی نقل و حرکت پر 24 گھنٹے نظر رکھی جا سکے گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج راولپنڈی کا دورہ کریں گی۔ وزیراعلیٰ راولپنڈی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیں گی۔ مریم نواز شریف رنگ روڈ پروجیکٹ کا بھی دورہ کریں گی۔ وزیراعلیٰ کمشنر ہاؤس میں اجلاس کی صدارت بھی کریں گی۔ محمد نواز شریف پاکستان واپسی کے لیے ایون فیلڈ سے لوٹن ایئرپورٹ روانہ۔ نواز شریف خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان پہنچیں گے۔ سابق وزیراعظم 10 اپریل کو بیلاروس اور برطانیہ کے دورے پر روانہ ہوئے تھے۔